مقالہ نمبر 19 ایمان و ایقان کی قوت و ضعف۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا یقین اور ایمان ضعیف ہے، ورنہ اس بات کا تصور ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ ہو۔ تمہارے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے لیے وعدہ پورا کیا جائے گا، اور جب یہ تمہارے دل میں قوی ہو جائے گا تو تمہیں اس طرح دعوت دی جائے گی، بے شک تم آج امانت دار کی حیثیت سے ہمارے پاس ٹھہرو، اور جب یہ دعوت تمہیں بار بار ملے تو سمجھ لو کہ تم بندگان خاص میں شمار ہونے لگے ہو۔ پھر تمہارے دل سے ہر ارادہ، ہر غرض اور ہر مطلب اس طرح نکل جائے گا جس طرح سوراخ والے برتن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ اس طرح تمہاری قرب کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جس منزل کی طرف مائل ہوگے وہ حاصل ہو جائے گی۔ کوئی ارادہ، کوئی عادت اور دنیا و آخرت کی کسی شے کی خواہش تمہارے قریب نہ آئے گی، اور اللہ کے سوا تم ہر چیز سے پاک ہو جاؤ گے۔ تم رضائے الہی حاصل کر لوگے اور خدا کی مرضی، خدا کے راضی ہونے کا وعدہ پا لوگے۔ تمہیں افعال خداوندی سے لذت و نعمت ملے گی۔ اس وقت تم سے کوئی اطمینان بخش وعدہ کیا جائے گا۔ اگر اس سلسلے میں تمہارا کوئی ارادہ پایا گیا تو وعدے کو اور ارفع کر دیا جائے گا، اور جب ہر طرح تمہیں اس وعدے پر اطمینان ہو گیا اور اس سے زیادہ کا کوئی ارادہ تمہارے دل میں دکھائی نہ دیا، تو پھر اس وعدے سے مزید اعلیٰ وعدے کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا، اور یہ ارادہ ختم ہونے کے استغنا کی وجہ سے ہوگا۔ معرفت اور علوم کے در تم پر واہ ہو جائیں گے، اور امور کی اصلیت، رموز کی حقیقت اور پہلے وعدے سے ارفع و اعلیٰ وعدے کی طرف رجعت کی خفیہ مصالح سے آگاہ کر دیے جاؤ گے۔ حفاظت حال کے باعث مرتبے میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور رموز و اسرار کی حفاظت کے سلسلے میں دیانت و امانت کے باب میں تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا۔ پھر تمہارا سینہ کھول دیا جائے گا، دل میں نور، زبان میں فصاحت زیادہ ہوگی، اور دفور محبت کی نعمت عطا کی جائے گی، اور دنیا و آخرت میں جن و انس کے سوا باقی تمام مخلوقات تم سے محبت کرنے لگے گی، اور یہ مقام اس لیے ملے گا کہ تم خدا کے محبوب بن چکے ہوگے۔ مخلوق چونکہ خدا تعالی کے تابع ہے، اس لیے مخلوق کی تم سے محبت خدا سے محبت ہے، جس طرح ان کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ جب تم اس مقام کو پا لوگے کہ تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہوگا تو خدا تعالی تم میں کسی چیز کا ارادہ پیدا کر دے گا۔ جب وہ ارادہ ظاہر ہو جائے گا تو جس کا ارادہ پیدا ہوا ہے وہ نیست و نابود کر دی جائے گی، تمہیں اس سے موڑ لیا جائے گا۔ وہ چیز تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی بلکہ اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس سے خداوند کریم سے تمہارا قرب زیادہ ہوگا، اور فردوس اعلیٰ اور جنت الماوا میں تمہاری نگاہیں اس سے روشن ہوں گی۔ اور اگر تم کسی چیز کی تمنا نہ کرو اور اس تکلیف سے بھری ہوئی فانی دنیا میں کسی شے کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس کی امید رکھو، اور صرف ہر چیز کے خالق و مالک ہی کو اپنا مقصود جانو، وہ خالق جس نے کسی کو محروم اور کسی کو عطایاب کیا ہے، آسمان کو رفعت بخشی ہے اور زمین کو مسطوح کیا ہے،
کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہ کرنے اور ارادے ختم کر دینے کے عوض دنیا ہی میں اس سے کچھ کم تر یا اس کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ صورت میں ہوتا ہے کہ تم دل شکستہ ہو جاؤ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور بیان ہوا۔